کرم نوازی نہیں تو کیا ہے کہ آپ، میں ان سے مخاطب ہوں جو اولیاء اللہ سے عقیدت والا عقیدہ رکھتے ہیں نا، کہلاتے تھے پہلے کہ بھائی اہل سنت، اور ابھی بھی اکثر ایسے ہی ہوں گے ہندوستان پاکستان اراؤنڈ پوری دنیا میں جو بھی لوگ ہوں گے کہ بھائی ہم تو اہل سنت کون، کہ ہم غوث الاعظم کو بھی ماننے والے، ہم ولیوں کو بھی ماننے والے، ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے۔ تمہارے عقیدوں کو کیا ہو گیا؟ جب یہ زمانہ آیا سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کا، تو یہی 11ویں شریف، یہی خواجہ غریب نواز، یہی داتا گنج بخش، یہی ولیوں کی تعلیم تھی نا۔ تم ان کے عرس بھی مناتے، بلکہ ملا مولویوں کو خطاب کے لیے بھی بلاتے، قوالیاں بھی جگہ جگہ ہوتی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جب عظمت آشکار ہوئی تو ایسا بغض تمہارے اندر پیدا ہوا کہ تمہارا شیطان جو ہے وہ باہر آ گیا۔ کس طریقے سے کہ زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہو گیا، رسول اللہ کی میٹھی میٹھی سنتوں کا نعرہ آ گیا، کہیں انقلاب مصطفی کے بینر کے نیچے تم نے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ اس لیے بول رہا ہوں کہ گوہر شاہی کی مخالفت کی تم نے۔ اگر گنبد خضرا کا بینر بنا کے انقلاب مصطفی کے نعرے کے نیچے بیٹھ کر تم سرکار گوہر شاہی کے لیے بغض اور عداوت پیدا کر رہے ہو، حق کے پیغام کی مخالفت قرآن و حدیث کی آڑ میں کر رہے ہو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے کی آڑ میں حق کی مخالفت کر رہے ہو، ولیوں کی گدیوں پر بیٹھ کر ان کی 11ویں، ان کا لنگر سب کچھ تسلیم کرتے ہوئے کھا پی کر موٹے موٹے ہو رہے ہو، لیکن اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہو ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیم کے اوپر لوگ لبیک نہ کہیں۔ کیا ہے گوہر شاہی کی تعلیم؟ کیا ہے نمائندہ گوہر شاہی سید یونس الگوہر کی دعوت؟ یہی نا کہ غافل دل جس میں شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو دل رب کی آماج گاہ بن سکتا ہے، اس کو گندگی سے پاک کر کے رب کے جلووں سے منور کر دیا جائے۔ اس کو تیرا تعلق کسی بھی مذہب فرقے سے کیوں نہ ہو، لیکن تیرے دل میں شیطان کو نکال کے رحمان کو بسا دیں، اس میں کیا غلطی کی ہے؟ ہاں غلطی بہت بڑی کی ہے، وہ اللہ سے بھی سب سے بڑی غلطی ہو گئی نا۔ پھر تم اللہ کی طرف سے شروع کرو اس کو، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اسی کام کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھی اس زمین پر عالم ناسوت میں بھیجا، یہی نعمتیں دے کر کہ اس غفلت والے انسان کے دل میں جو شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو رحمان سے تعلق جوڑو، ان کو شیطانیت سے نکالو اور مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ پھر رسول اللہ، ہر نبی نے پھر یہ غلطی کی، وہی گوہر شاہی نے کی ہے نا، یونس الگوہر کر رہے ہیں، کیونکہ دلوں سے اللہ اللہ ڈال رہے ہیں، شیطان نکال رہے ہیں، بس یہ کافر بھی ہو گئے، یہ مشرک بھی ہو گئے، ان سے دور ہٹو۔ تم بیٹھے ہوئے ہو اولیاء کے بینر کے نیچے، تم مولا علی کے بینر کے نیچے بیٹھے ہو، اہل بیت کے نعرے لگ رہے ہیں تمہاری محفلوں میں، سب اچھا ہو رہا ہے نا، یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ امام عالی مقام کی تم بات کرو، اہل بیت کی بات کرو، اور دل میں رقت پیدا ہو، ہمارے بھی آنسو آئیں، ہمیں بھی ان کا غم محسوس ہو، اس سے بڑی کوئی اچھی بات نہیں۔ لیکن تمام اچھی باتیں کر کے ایک گندی بات کیا کہ گوہر شاہی کی طرف نہیں جانا، جہاں سے مولا علی کی عظمت مل رہی ہے، جہاں سے مولا علی کا تعلق عطا ہو رہا ہے۔ ارے محروم لوگو، تم سے نہیں ہو سکا، تم نہیں پہنچ سکے، تو اپنی بے بسی کا اظہار کرو نا اس بارگاہ میں کہ یار ہم عاجز ہو گئے، ہم صرف نام لیوا ہونے تک رہے، ارے ہمارے خوش قسمتی کے گوہر شاہی کے زمانے میں ہم آ گئے، ارے ہماری خوش قسمتی کے یونس الگوہر کی آواز ہم تک پہنچ گئی، ہم تو صرف مولا علی کا نام لبوں تک ہی رکھتے تھے، لیکن یہ ذات کیسی ہم کو مل گئی گوہر شاہی کی، یہ ذات کیسی ہم کو یونس الگوہر کی مل گئی، جو اب ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بھی علی علی بسا سکتے ہیں۔ چلو دوڑو، ان کے قدموں سے چمٹ جاؤ۔ مولا علی کی محبت کے اندر کامل ہونے کا یہ طریقہ ہے، امام اہل بیت کی محبت، ائمہ اہل بیت کی محبت کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ہم بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں خود بھی سب سے پہلے اسی طرح تھا نا، نعت شریف پڑھتے تھے، اس میں رونا بھی آ جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں، اور ارد گرد بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو استاد تھے ہمارے، جب وہ روتے تھے تو ہمیں کو لگتا تھا یار کتنا عشق رسول ان کے اندر موجزن ہے بھائی۔ ان محفلوں میں جاتے تھے، انہی کو عاشق رسول سمجھتے، تعظیم سے ان کی جوتیاں اٹھاتے، سب کچھ کرتے تھے، یہی سمجھتے تھے بس یہی مدینہ ہے، میرے دل میں رہتے ہیں، یہی بس مدینہ ہو گیا، یہی مدینہ تھا۔ لیکن جب ایک کرم نوازی کا لمحہ آیا کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی بارگاہ میں رسائی ملی، سرکار کے قدموں میں جب رسائی ملی، تو سرکار گوہر شاہی کی تعلیم بالکل صاف صاف صاف، دلوں کو منور کرو، شیطان کو نکالو، اور زبان سے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی تو لگاتا رہے، اگر دل میں تیرے شیطان ہے تو پھر تیرا یا رسول اللہ کس کام کا؟ چونک گئے۔ یہ بات کسی نے نہیں کہی،
بڑے بڑے عاشق رسول کی صحبت میں ہم بیٹھے رہے، مدینہ بھی سب کچھ سمجھتے رہے۔ یہ اصل مدینہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں دل میں مصطفیٰ کو بساؤ، دل میں علی کو بساؤ، دل میں حسین کو بساؤ۔ اور اللہ قسم سرکار گور شاہی نے تو یہاں تک فرمایا کسی بھی اللہ والے کی محبت بھی تیرے دل میں اگر جڑ پکڑ لے، وہی تیری محبت جو ہے تجھے رسول اللہ تک پہنچا دے گی، وہی تجھے اللہ تک پہنچا دے گی، وہی تیری زندگی کو کامیاب کر دے گی۔ کسی اللہ والے کی نسبت تعلق پیدا کر لے۔ یہاں تک سرکار گور شاہی نے مثال دی قرآن سے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا، اس نے کون سی نمازیں پڑھی تھی، کون سی امامے رکھے تھے، اس نے کون سی میٹھی میٹھی سنتیں وہ پھیلا رہا تھا، کون سا انقلاب مصطفی کے نعرے لگا رہا تھا، وہ صرف وہ اولیاء اللہ، اللہ کے پیاروں کی صحبت میں بیٹھا، ان سے محبت تھی اس کو، اس محبت کے صدقے میں اس کا قرآن میں ذکر آیا اور وہ جنت میں بھی جائے گا۔ وہ مرتبہ کیسے پا گیا؟ صرف ان ہستیوں سے محبت کے صدقے میں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا تھا۔ آج تم کو سیدنا امام مہدی گور شاہی کی تعلیم سیدی یونس الگوہر کی زبان اقدس سے جو مل رہی ہے نا، ان لمحات کی قدر کرو میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، جو سن رہا ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، للہ اپنے لیے اپنے اوپر کرم کرو۔ اگر